الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور میرے لیے اس وقت تقریر کرنا ایک بالکل نیا تجربہ ہے، اس لیے کہ میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں عام طور پر رات کے 10 بجنے تک سارے دینی پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے علاقے کا ایک ماحول ہے کہ 10 بجے کے بعد آپ کے ہاں شروعات ہوتی ہے اور نماز فجر تک آپ لوگ سنتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ایک تو وقت کا ایک مسئلہ ہے، دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ لمبا بولنے کا عادی نہیں ہوں، بات میں ہمیشہ مختصر ہی کرتا ہوں، اس لیے زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا۔ جتنی دیر آپ کے ساتھ ہوں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ باتیں آپ توجہ سے سن لیں، میں بھی کوشش کروں ذرا توجہ سے بات کر لوں، اس لیے کہ آج گفتگو کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف سے جس دین کو قبول فرمائے گا وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو یا کسی اور دین کو لے کر آئے تو ہرگز اس کی طرف سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائیوں، اس آیت کا جو پیغام ہے وہ پیغام بہت سیدھا اور بہت صاف ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو یہاں کے لیے نہیں ہیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہم سب کو یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ کر واپس جانا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جب رب العالمین کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہوں گے، رب العالمین ہم اور آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ ہمارا اور آپ کا جو سامنا ہوگا بس اسی مسئلے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اسی لیے کھڑے ہوں گے کہ ہم یہ جواب دہی کریں کہ جو دین، جو اسلام اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا تھا، اس دین اسلام پر ہم اور آپ نے کتنا اور کیسے عمل کیا، ہم نے کتنا عمل کیا اور کیسے اس دین پر عمل کیا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سے پوچھے گا، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے اور اپنے دین کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اور مانتے ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ اگر نہ مانتے تو ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ لیکن ایک چیز کو جان لینا یا اس سے آگے بڑھ کر اس چیز کو مان لینا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ جاننے اور ماننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپنا لینا اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ آج کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یہ معاشرہ، ہم اور آپ اپنی انفرادی زندگی میں ہو، اپنی گھریلو زندگی میں ہو، اپنی جماعتی زندگی میں ہو، اپنی بستی محلے کے ماحول میں ہو، مسلمان ہیں جاننے کے اعتبار سے۔ میں آپ کو مسلمان جانتا ہوں، آپ مجھے مسلمان جانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان، کہ ہاں آپ مسلمان ہیں، میں مانتا ہوں آپ مسلمان ہیں، آپ مانتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ لیکن ان دونوں سے آگے بڑھ کر اگر میں دیکھنا چاہوں کہ آپ کی زندگی میں اسلام پورا یا تقریباً پورا نظر آتا ہے، یا آپ میری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام پورا نظر آتا ہے، اس مسئلے میں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شاید ایسا ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہاں ہمارے درمیان ایک ایسا انسان ہے، دو انسان ہیں، دو عورتیں ہیں، دو مرد ہیں، جن کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی یاد آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے حقیقت میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے۔ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگے، ان کو دیکھ کر ان کے رب کی یاد آئے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں۔ بھائیوں، کیا ہماری اور آپ کی زندگی ایسی ہے؟ کیا ہم میں ایسے عبادت کرنے والے ہیں کہ جن کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے؟ کیا ہم میں ایسے معاملات والے ہیں کہ جن کے معاملات کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، کہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں والا معاملہ ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے اخلاق میں اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل لوگ موجود ہیں کہ جن کی مثال ہم دنیا کو دے سکیں، بتا سکیں کہ دنیا والوں دیکھو اسلام جن اخلاق کی دعوت دیتا ہے وہ یہی اخلاق ہے؟ ایک لفظ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم اور آپ واقعی معنوں میں جس دین سے نسبت رکھتے ہیں، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، کیا واقعتاً ہم اور آپ اس دین کی مثال ہیں، اس کا آئینہ، اس کی تصویر ہم اور آپ ہیں؟ شاید ہم اور آپ بلا جھجک یہ کہہ پائیں گے کہ نہیں، کم سے کم میں تو نہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں تو جانتا ہی کہہ سکتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں آگے بڑھ کر دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں، اپنا ہی نہیں، یہاں تو ماحول کا ماحول بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ماضی قریب میں ایک رسالے میں، ایک جریدے میں ایک مضمون پڑھا تھا، اس مضمون میں ایک واقعہ نقل کیا۔ برطانیہ میں ایک ایکسپو ایگزیبیشن لگا۔ اس ایگزیبیشن میں خاص طور پہ ایگزیبیشن اسلام کو جب بدنام کیا جا رہا تھا نا کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیمات دیتا ہے، اس وقت اسلام کا تعارف کروانے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایگزیبیشن لگایا گیا تھا جس میں آنے والے کو اسلامی تعلیمات سے واقف کروایا جاتا ہے۔
اسلامی تعلیمات سے آگاہ کروایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور لوگ جو بتا رہے ہیں ان میں اور سچی تعلیمات میں کتنا فرق ہے، یہ بتانے کے لیے لگایا گیا ایگزیبیشن۔ اس واقعی اس مضمون نگار نے لکھا ہے کہ ایگزیبیشن تو کامیاب رہا، لیکن اس ایگزیبیشن کو آنے والے غیر مسلموں میں سے ایک انگریز نے باہر نکلنے کے بعد جو اپنے تاثرات قلم بند کیے نا، اس قلم بند کیے گئے تاثرات میں سے ایک انگریز نے یہ لکھا، اسلام بہت اچھا دین ہے لیکن میں یہ دین قبول نہیں کرنا چاہتا، اسلام بہت اچھا دین ہے لیکن میں یہ دین اپنانا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائیوں، انتظامیہ کے لوگوں نے جب یہ پڑھا تو دیکھا اس آدمی سے ملنا چاہیے، اسلام اگر اچھا ہے تو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ گئے اور جا کر ان لوگوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا، آپ نے یہ تاثرات لکھے؟ کہا ہاں میں نے لکھے۔ آپ نے یہ سب کیوں لکھا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا جب میں پورے ایکسپو سے ایگزیبیشن سے باہر نکلا تو میں نے یہ دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات اس دنیا کی سب سے بہتر تعلیمات ہیں۔ لوگوں نے کہا جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر تعلیمات ہیں، اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے بہت سادہ سا جواب دیا، کہا میں اس لیے نہیں اپنانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیمات اتنی اچھی ہو کر آپ مسلمانوں کو بدل نہیں سکی تو مجھے کیا بدل پائے گی۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، اسلام ہماری اور آپ کی زبان پر ہے، ہمارے اور آپ کے کردار میں نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ اسلام سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، نسبت ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کا ہمارے معاملات سے کتنا تعلق ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہمارے معاملات مسلمانوں والے ہیں کیا؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ توحید ہماری اسلام والی ہے کیا؟ آج آپ دیکھو توحید کی دعوت ہمارے اپنے سماج میں اجنبی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا معاملہ خود ہمارے اپنے سماج میں اجنبی ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی اگر دیکھیں عبادتوں میں ہمارا حال کیا، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین تو وہ تھا نا کہ فرائض سے آگے سنن مؤکدہ، سنن مؤکدہ سے آگے غیر سنن غیر مؤکدہ، اور اس سے آگے بڑھ کر آدمی نوافل پڑھے۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا صورتحال ہے نمازوں کی؟ بھائیو یہ ہماری اور آپ کی دین سے دوری کی جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں اسے سدھارنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایسا کیوں ہیں کہ ہم اس دین کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے اپنے عمل سے پیش کرنے میں ناکام۔ ہم آج بڑی آسانی سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کو مت دیکھو، تم کتاب و سنت کو دیکھو، کتاب و سنت میں اسلام ہے۔ دنیا والوں، نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا، ان صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ان کی کتابوں میں جتنا تھا اتنا ہی ان کی اپنی عملی زندگی میں تھا۔ ان کی زندگیاں دعوت و تبلیغ تھی، لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک میں اسلام سب سے پہلے جو داخل ہوا کہاں سے اور کیسے داخل ہوا؟ مالابار کا ساحل، کیرلا کا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا۔ اور داخل کیسے ہوا؟ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب تاجروں کا ہندوستانی تاجروں سے تجارتی رشتہ تھا، تعلق تھا۔ عرب تاجر آتے یہاں سے گرم مسالہ وغیرہ خرید کر لے جاتے اور عرب کے اشیاء جزیرہ عرب کے علاقے یہاں فروخت کیا کرتے، یہاں سے تلواریں خرید کر لے جاتے، اسلحہ لاتے، بہت کچھ تجارت کا معاملہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا عرب تاجر جب آتے ہندوستانی تاجر چوکنا رہتے، یہ بڑے عیار ہیں، بڑے مکار ہیں، ان کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اچانک ایک سفر میں کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے عرب تاجر اچانک بالکل بدلے سے ہیں، ان کے معاملات ایک دم صاف ہیں، ان کے معاملات میں ایک دم شفافیت ہے، بات ایک دم کھلی رکھتے ہیں، کہیں کوئی دھوکہ نہیں، کہیں کوئی جھول نہیں، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں، کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جب دیکھا نا تو ہندوستان کے تاجروں نے یہ پوچھا، آپ وہی تاجر ہیں، لوگ وہی، معاملہ وہی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ معاملہ بدلا ہوا نظر آتا ہے، پہلے کے مقابلے میں آپ میں کافی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس وقت عرب تاجروں نے بتایا کہ ہاں پہلے ہم
شرک پر تھے، مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں تھا۔ اسلام آج ہم نے قبول کیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے اپنایا ہے، ان کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ آپ کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے عرب کے ان تاجروں سے متاثر ہو کر مالابار کے تاجروں ہی نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہاں سے اسلام سب سے پہلے دنیا کے اندر نہیں، اس ملک کے اندر سب سے پہلے داخل ہوا تھا۔ بھائیو یقین کرو، آج اگر میرا اور آپ کا کردار سدھر جائے، یہ اسلام میری اور آپ کی زندگی میں نظر آنے لگے نا، تو یقین مانو دنیا والوں کو اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لوگ اگر اسلام کے بارے میں برا بولیں گے، دنیا والے خود برا بولنے والے کو برا بولیں گے۔ آج ہمارا اور آپ کا کردار وہ دین دارانہ نہیں رہا، ہمارا اور آپ کا معاملہ اس دین پر عمل کرنے کا نہیں رہا جس دین کے ہم اور آپ علم بردار ہیں۔ بھائیو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اور آپ اسلام سے دور ہیں؟ کیوں ہم اور آپ دینداری ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں اپنا پاتے؟ اس کی کئی وجوہات، اس کے کئی اسباب ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے ان میں سے کچھ اسباب کا تذکرہ کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ بھائیو ان میں کی سب سے پہلی وجہ ہے ہمارے سماج میں پائی جانے والی جہالت اور لا علمی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہا کہ اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر جو بے دینی کا ماحول ہے، اس بے دینی کے ماحول کے پیچھے سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا اپنے دین سے ناواقف ہونا۔ یہ لوگ اپنے دین کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں کتنا؟ بس اتنا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری مسلمانوں کی بڑی ادھوری جانکاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری مسلمانوں کو کما حقہ نہیں ہے، اسلام سے پوری واقفیت نہیں ہے، اپنے دین کو نہیں جانتے، اپنے دین کو صحیح سے نہیں پہچانتے۔ یہ جہالت اور لا علمی ہے۔ اسی کے نتیجے میں آپ اگر دیکھو ان کی اپنی عبادتوں میں خلل ہے، ان کے اپنے معاملات میں خلل ہے، ان کے اپنے اخلاق میں خلل ہے، ان کی اپنی زندگی میں ہر جگہ آپ کو کمی بیشی نظر آئے گی۔ بھائیو سب سے پہلی وجہ ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر دین سے ناواقفیت۔ آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے دین کو جانتے ہیں، لیکن اگر آپ سے عملاً پوچھ لیا جائے، ایک عام نوجوان سے آج پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں؟ طہارت آپ کو آتی ہے؟ طہارت کا مسئلہ کیسے؟ طہارت کا آپ کے آداب معلوم ہے؟ آپ کو استنجا کے آداب سے لے کے وضو کے مسائل معلوم؟ آپ وضو کرنا جانتے ہیں، لیکن وضو کے مسائل جاننا ایک الگ مسئلہ ہے۔ مان لیجئے کہ آپ نے ایک وضو کے دوران ایک عضو کو 2 مرتبہ دھل لیا، دوسرے کو 3 مرتبہ دھل لیا، کہ آپ کا وضو صحیح ہے؟ ایک عام نوجوان کو نہیں معلوم، وہ پریشان رہتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کروں، میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ اگر نماز کے مسائل پوچھ لیں نا، نماز تکبیر تحریمہ سے سلام تک اگر دعاؤں کے ساتھ پوچھ لیں، بیشتر دعائیں لوگوں کو یاد نہیں، اور یاد ہیں بھی تو ایسی غلط سلط کہ ان کا معنی بدل جائے۔ آپ یقین کریں ایسے ہی آپ اگر عبادات سے آگے معاملات تک آئیں، پتہ چلے گا کہ لوگوں کے اندر بے دینی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ دین ہے کیا، دین پہ عمل کرنے کا مطلب ہے کیا، اسلام نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک عام مسلمان سرے سے تہی دامن ہے، وہ اسلام سے نسبت رکھتا ہے لیکن اسلام سے واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ بھائیو آج یہ بات یاد رکھیں، ہمارا اور آپ کا ان مسجدوں سے جو رشتہ ہونا چاہیے نا، اور ان مسجدوں کا جو کردار ہمارے سماج میں ہونا چاہیے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی علیہ السلام اللہ کی کتاب پڑھاتے تھے، حکمت یعنی نبی علیہ السلام سنت حدیث رسول پڑھاتے تھے۔ آج آپ عام مسلمان کو، خاص طور پہ خواتین اسلام کو دین اسلام پڑھانے سکھانے کی ضرورت ہے۔ شرک ہمارے اندر ہے، بدعتیں ہمارے اندر ہیں، ہماری خواتین کے اندر ہے۔ آج آپ کو میں پوچھوں، آج اس مجلس میں آپ بیٹھے، کتنے ایسے ہمارے اپنے بھائی ہوں گے خاندانی اہل حدیث ہیں،
کتاب و سنت کی دعوت سے تعلق ہے، نسبت رکھتے ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھوں کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے پاس آج بھی تعویذ لٹکتے نظر آئیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 10 یوں مل جائے۔ کیوں ایسے؟ اہل حدیث بھی ہے اور تعویذ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ جہالت ہے، لا علمی ہے، سیکھ نہیں رہے، سکھایا نہیں جا رہا ہے۔ بھائیو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ دین صرف نسبت کا نام نہیں، صرف تعلق جوڑ لینے کا نام نہیں، اس دین کو سمجھ کر اپنانے کا نام اصل میں دین داری ہے۔ سمجھو توحید کیا ہے، سمجھو بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، سنتوں پہ چلنے والے بنو، توحید کو اپنی زندگی میں اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا سچا عہد وفا جوڑو کہ مرتے دم تک اسی عہد وفا کو نبھاتے ہوئے دنیا سے نکل جاؤ۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مثالیں زیادہ دوں، لیکن میں جو بات پہلے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جہالت ہے، لا علمی ہے، اور انہی جہالتوں میں سے ایک بہت بڑی جہالت کیا ہے، لا علمی کیا ہے؟ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا اور دنیا کے خاطر ہم جو بھی سمجھوتے کرتے، اس دنیا میں نام کے لیے، پہچان کے لیے، دنیا میں مال کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، دنیا کے کسی بھی فائدے کے لیے ہم جو سمجھوتا کر رہے ہیں نا، یہ ہماری نادانوں والی تجارت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری اپنی دنیا کی ترجیح تمہیں دین سے دور لے جاتی ہے۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت خیر وابقیٰ دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان دو الفاظ کی تھوڑی وضاحت کرو۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں آپ دین کو چھوڑ دیتے دنیا کی خاطر، آپ اس دنیا میں دین کو چھوڑ دیتے دنیا کے کسی بھی مفاد کی خاطر، دنیا کی کسی بھی منفعت کی خاطر آپ دین کو چھوڑ دیتے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دینے والا ہے اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ مان لیجئے ہم میں سے کسی نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا، دین سے سمجھوتا کر لیا، دین سے دستبردار ہو گیا، سنت سے دستبردار ہو گیا، توحید کے معاملے میں کمزوری دکھائی۔ کیوں؟ صرف دنیا کے لیے، دنیا کے کسی مفاد کے لیے۔ کتنی دنیا کما لو گے؟ کتنی دنیا کما لو گے؟ قارون کے خزانے سے زیادہ تو نہیں۔ اور مان لو ایک بستی کما لو گے، ایک شہر کما لو گے، ہو سکتا ہے پھر سے آپ ایک مرتبہ ساری بادشاہت قائم کر کے کہیں کہ حکمران بن جاؤ، اتنا ہی نہ کر پاؤ گے، اس سے زیادہ کیا کر پاؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ کیسے ہم اور آپ کو نوازے گا؟ نبی علیہ السلام نے دنیا کے سب سے آخری جنتی کا تذکرہ کیا، وہ آخری انسان جسے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا نا، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس آخری جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز دے گا وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جا جنت میں تجھے دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ تجھے دیتا ہوں۔ دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی۔ آج کوئی آدمی اپنی ساری زندگی کی قربانیاں دینے کے بعد کتنی دنیا کما پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے آخری درجے کے جنتی کو جو دے گا وہ کیا ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ والآخرۃ خیر، دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے، اور یہ بہتر کمیت کے اعتبار ہی سے نہیں کیفیت کے اعتبار سے بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں میں جو ناموں میں اشتراک ہے، نام ایک جیسے، وہاں ذکر آتا ہے کہ نہریں ہوگی، پانی کی، شراب کی، دودھ کی، یہ جو سب نہروں کا تذکرہ آتا ہے یہ نام ہے نا، ان دونوں میں تعلق صرف نام کا ہے، ورنہ حقیقت اور لذت کے اعتبار سے دنیا میں کوئی آخرت کی نعمتوں کی لذت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔
اتنی بہتر جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، آخرت عطا کرے گا۔ بھائیوں، ہماری جہالتوں میں سے جہالت یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ ان حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں، یا تو جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو جس وقت سمجھوتا کر رہے ہوتے نا، اس موقع پہ ہم اور آپ ان حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری جہالتوں میں سے جہالت ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں؟ ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھو، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بندہ ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھے گا، اور جو بندہ ذرہ برابر شر برائی کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، آخرت کا یقین ہے، ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ مسلمان اگر ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر سے، اپنی مسجد سے باہر نکل کر جب سماج اور معاشرے میں آتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہاں کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پر۔ وہ یہ سوچ کر جیتے ہیں کہ یہاں پیدا ہوئے یہی جیئیں گے، یہی مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے۔ آخرت، جنت، جہنم، اللہ کے سامنے حساب و کتاب، اللہ کے سامنے جواب دہی، ایسی کسی چیز پر ان کا کوئی ایمان نہیں۔ ظاہر بات ہے جب ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو دنیا کو دیکھنے کی ان کی اپنی نظر بالکل جدا ہوگی۔ وہ دنیا کو ویسے نہیں دیکھیں گے جیسے آپ دیکھیں گے۔ آپ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر دیکھیں گے، اور وہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر دیکھیں گے۔ اسی لیے مجھے اس بات کا ڈر نہ ہونا، دیکھیں انسان کے اندر ایک طبیعت ہے، تجسس انسان کے اندر، وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے اس کے اندر۔ ایک انسان کی طبیعت ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے معمولی سا بھی، ہر گزرنے والا اپنی گاڑی روک کر دیکھتا ہے۔ وہ خدمت کا جذبہ نہیں کہ کوئی کام کر دوں گا، ہیلپ کر دوں گا، دو چار لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے اندر صرف تجسس، کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ تجسس کے چکر میں پڑ کے ان سب کو دیکھنے جائیں گے، نام لے لے کر بتاتا کہ کون کون بیٹھا کس کس قسم کے شبہات پھیلا رہا ہے۔ لیکن بھائیوں، آپ کی میرے دین کی سلامتی کے لیے میں آپ کے سامنے بات کو جنرلائز کر کے عمومی رکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں دین آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے بھی سیکھنا چاہتے ہیں، کسی مستند معتبر عالم دین کی نگرانی میں رہ کر دیکھیے، سنیے، پڑھیے، جو چیز پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایک مرتبہ عالم دین کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کیجئے۔ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی بنیاد پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ علم، صحیح اور بنیاد کا فیصلہ صرف آپ کی سمجھ بوجھ پہ نہیں ہوگا، آپ کی سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح علم، صحیح بنیادیں ہونی چاہیے۔ شبہات بہت زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ڈر ہے کہ نوجوان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کتنے ایسے نوجوان، میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان، میں نے آڈیو سنا، مجھے توقع نہیں تھی کہ کبھی کسی سنی مسلم، یعنی شیعہ بول سکتے لیکن کسی سنی مسلمان کی زبانی یہ سن سکتے، اس کی توقع دور دور تک نہیں تھی۔ آڈیو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے فلاں حدیث پڑھی، اس حدیث کی روشنی میں تو معاویہ تو منافق ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، سلف صالحین کہا کہتے تھے کہ جو حضرت معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا وہ پھر دوسرے صحابہ تک جائے گا ہی۔ اسی لیے کہتے تھے کہ حضرت معاویہ ستر لاصحاب محمد، اللہ کے نبی کے صحابہ کے درمیان وہ پردہ ہے، جو اس پردے کو ہٹائے گا وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے ضرور داخل ہوگا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں نے کہا ابن قیم نے لکھا ہے شیطان دو ہی راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے، لوگوں کو دین سے دور لے جانے کے لیے دو راستے اپناتا ہے، ان میں سے پہلا راستہ شبہات کا ہے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ توحید کے بارے میں شبہات، اللہ کے نبی کی احادیث کے بارے میں شبہات، اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کی شادی بیاہ کے بارے میں شبہات، اللہ کے نبی کے کردار کے بارے میں شبہات، اسلامی تعلیمات کے بارے میں شبہات، صحابہ کے بارے میں شبہات، یوں سمجھیے ایک لمبا سلسلہ۔ بھائیوں، یہ ہوا شبہات کا فتنہ۔
اور دوسرے نمبر پر شیطان جہاں سے حملہ آور ہوتا ہے نا وہ ہے شہوات کا فتنہ. یاد رکھنا بھائی، خواہشات کیسی چیز ہے معلوم آپ کو؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اگر ہم نے کنٹرول میں رکھا ہم خواہشات پہ حکومت کریں گے، اور اگر ہم نے قابو نہیں رکھا، کنٹرول نہیں رکھا، یہ خواہشات ہم پر حکومت کریں گے. اور جب خواہشات پر ہم حکومت کریں گے نا، جب اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا آئے گا نا، ایسا آدمی 4 نہیں 40 نہیں 400 نہیں ساری دنیا پہ حکومت کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جو اپنی خواہشات پہ حکومت کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر خواہشات ہم پر حکومت کرنے لگی نا، خواہشات اگر ہم پہ حکومت کرنے لگی نا، خواہشات کی غلامی آدمی کو ذلیل و رسوا کرتی ہے. سرے بازار ننگا بھی ہو جائے پھر بھی اس غلامی سے آدمی کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے دور میں شہوات کا، خواہشات کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو موبائل ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ موبائل آج ایسا لگتا ہے خیر کا ذریعہ کم ہے، شر کا ذریعہ زیادہ ہے. پرانے زمانے میں عشق و معاشقے کے چکر کہاں چلتے تھے معلوم آپ کو؟ وہ پارکوں میں چلا کرتے تھے. وہ بھی کون سے پارک؟ مخصوص کوئی پارک، بدنام زمانہ پارک. جو لڑکا جو لڑکی وہاں نظر آ جاتے، لوگ طے کر لیتے کہ یہ کوئی اچھے گھرانے کی نہیں، کوئی اچھا اخلاق کا انسان نہیں، یہ مان لیتے کہ وہ زمانہ الگ تھا. آج ہم جس دور میں جیتے ہیں وہ کیسا دور ہے معلوم ہے؟ اچھے سے اچھے دیندار گھرانے میں اچھے دیندار شخص کے بازو بیٹھی ہوئی بیٹی یا بیٹا فون پہ کس کے ساتھ مشغول ہے، کوئی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے. برائیاں آج ہمارے دروازے آنگن پہ نہیں، برائیاں ہمارے گھروں کے اندر تک آ گئی. میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، اس موبائل نے ہمارے اور آپ کے سامنے جو فتنے کھولے ہیں نا، لڑکوں کا لڑکیوں سے چیٹ کرنا، لڑکیوں کا لڑکوں سے چیٹ کرنا، بے تکلف ہونا، آپ یقین رکھو، آپ یقین رکھو، ایک عربی شاعر نے بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ ابتدا اگر ہوگی تو آدمی انتہا کو پہنچے گا. کہتا ہے فَنَظْرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ، کہتا پہلے نظر پڑتی ہے اور نظر سے نظر مل گئی نا تو یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے، پھر مسکراہٹ تک بات آتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت کہیں ملنے کا طے ہوتا ہے، پھر آدمی ملنے بھی لگتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یا علی لا تتبع النظرة النظرة، اے علی ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو. کیوں؟ انما لک الاولى وليست لک الاخرى، علی پہلی نظر تو تمہارے لیے ہے معاف، لیکن دوسری نظر کا تمہیں کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. بھائیوں، نئے زمانے میں نظر کی ضرورت نہیں، نظر سے نظر کا ملنا ضروری نہیں. موبائل نمبر آپ کو مل جائے وہ نظر سے ملنے، نظر کے نظر سے ملنے سے زیادہ خطرناک ہے. یہ گروپوں کے اندر، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے اندر یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں، اللہ کے بندو جتنے کم کر لو اتنا بہتر ہے. خاص طور پر لڑکے لڑکیوں کی یا لڑکیاں لڑکوں کی فرینڈ ریکویسٹ وغیرہ سرے سے ایکسیپٹ نہ کریں، اس میں آپ کے دین کی سلامتی، یہیں سے دروازہ کھلتا ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں سارے نوجوان، سارے افراد سمجھ لیں کہ اس بات میں کس قدر سچائی ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. میرے بھائیوں، یقین کرو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دل دیا ہے نا، یہ دل بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اگر آپ اسے آزمانے پہ آئیں گے نا، یہ آپ کو ایسے آزمائے گا کہ پھر آپ کی زندگی میں کبھی چین و سکون باقی نہیں رہے گا. بھائیوں، ہم علماء، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، نوجوانوں کے سوالات آتے ہیں. کئی بار بہت ساری خواتین ڈر کر، چھپ کر، بغیر کسی اس کے اپنی کوئی آئیڈنٹی ظاہر کیے بغیر مشکل سے سوال کرتی ہیں. ان سوالوں کے پیچھے کی دنیا اگر ہم آپ کو بتائیں نا، دل کانپ جاتا ہے کہ کیسے کیسی آزمائشوں میں یہ مبتلا ہے. وہ داخل ہوئے تو کھیل تھا، تماشا تھا، تفریح تھی، لیکن آج اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک بھیانک خواب ہے، پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، ممکن نہیں. ڈر ہے بدنامی کا، ڈر ہے کہ سامنے والا کہیں سرے بازار ننگا نہ کر دے، ڈر ہے کہ کہیں ہماری غلطیاں لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، اور اس ڈر میں اور زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، ان موبائل کو، انٹرنیٹ کو اللہ کی نعمت سمجھ کر صحیح چیزوں میں استعمال کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اگر دونوں کا امکان ہے تو پھر خیر سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کم سے کم نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ.
کم سے کم نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے بندو یقین مانو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان خواہشات کے دروازے سے بھی داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہ کرتا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ شبہات کے راستے سے کامیاب ہوا تو شہوات میں مبتلا بھی کرتا ہے، اور شہوات کے راستے سے مبتلا ہوا شبہات کے راستے پر بھی لے جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خواہشات کے راستے سے صرف گناہ کروائے گا چھوڑ دے گا، نہیں، گناہ سے آگے آپ کو کفر تک لائے گا۔ آج آپ دیکھ لو جتنے ہمارے مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، شادیاں رچا رہے ہیں، ان کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جاتی۔ جتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ان کے دین و ایمان کی کوئی ضمانت نہیں رہ جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شروعات خواہشات سے ہوئی؟ بلکہ خواہشات سے بھی نہیں، ٹائم پاس تفریح سے ہوئی، وقت گزاری کے لیے چھیڑ چھاڑ، وقت گزاری کے لیے بات چیت، وقت گزاری کے لیے چیٹنگ سے شروع ہوئی، انجام کہاں ہوا؟ انجام اپنا دین گنوانے تک جا کر ہوا۔ میرے بھائیوں آج کے دور میں آپ یقین کرو سارا سماج اس معاملے میں صرف مسلم نہیں غیر مسلم تک اس معاملے میں پریشان ہے کہ ان چیزوں نے جس قدر زیادہ ماحول کو عام کیا، اور اس پہ مستضاد یہ فلموں میں، یہ ٹی وی سیریلز میں، یہ موبائل پہ آنے والے مختلف قسم کے یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک پہ آنے والے پروگراموں نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا کہ حیا کوئی چیز نہیں، حیا کوئی چیز نہیں، یہ سب نارمل ہے، کامن ہے، لیونگ بھی نارمل ہے، ایل جی بی ٹی بھی نارمل ہے، ساری چیزیں نارمل ہے، نارمل ہے، نارمل ہے۔ اب نارمل کیا ہے؟ زندگی میں سب نارمل کہہ کر یہ صورتحال پیدا کر دی۔ یہ خطرہ اب تو یہ محسوس ہونے لگ رہا ہے کہ شاید چند سالوں بعد ویسٹرن کنٹریز کی طرح ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے نوجوان بغیر شادی بیاہ کے صرف لذت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں گے، گھر بسانا، اولاد، خاندان، ایک دوسرے کے لیے نسل انسانی کو آگے بڑھانا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا جو ہے کھلا ہے کہاں سے؟ وہی خواہشات کی فتنے سے، وہی خواہشات کے دروازے سے۔ بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات اور لمبی کروں، اس لیے کہ میں نے جیسے کہا میری عادت لمبی گفتگو کرنے کی نہیں۔ پیغام جو میں اصل میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ پیغام کیا ہے؟ بہت مختصر اور بہت سیدھا پیغام۔ دنیا کی بھلائی ہو کہ آخرت کی کامیابی ہو، اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی، اس لیے اس دین کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اور آج اگر ہم اور آپ پوری طرح دیندار نہیں بن پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ان پہ غور کرو۔ اگر ان اسباب کا خود پتہ چل جاتا ہے علاج تلاش کرو، اور اگر اسباب کا پتہ نہیں چلتا یا اسباب کا پتہ چل رہا ہے علاج کا پتہ نہیں چلتا، علماء اہل علم سے رابطہ کرو۔ یہ علماء، یہ اہل علم آپ کی میری رہنمائی کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے ان فتنوں کو سمجھنا اور اپنے دین سے پھر سے ایک مرتبہ جڑنا آسان ہو جائے گا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو کچھ باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔